درود پاک کی فضیلت، ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب بھی کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جب بھی کسی دن تم پر سخت حالات آ جائیں تو رات کے آخری پہر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کریں۔ دیکھو، آپ پر درود بھیجنا اس قدر مٹھاس بھری عبادت ہے کہ کوئی بھی دن آپ پر درود پڑھیے بغیر نہ جانے دو۔ آپ پر درود بھیجنے سے نور، روشنی اور دلوں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ جو بھی آپ کی طرف درود کا ہدیہ بھیجتا ہے تو اس سے آسانی میسر آ جاتی ہے اور اس کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے 10 گناہ مٹھا دیے جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ درود شریف ہمارے پیارے نبی کی شفاعت کا سبب ہے۔ درود شریف گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ درود شریف کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کے غموں کو دور کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے باعث بندہ قیامت کے دن آپ کا قرب حاصل کرے گا۔ درود شریف تنگ و دست کے لیے صدقہ کے قائم و مقام ہے۔ درود شریف قضائے حاجات کا ذریعہ ہے۔ سب درودوں سے افضل ترین درود ابراہیمی ہے۔ درود شریف راہ چلتی بھی پڑھنے کی اجازت ہے، البتہ جہاں نجاست پڑی ہو وہاں پڑھنے سے رک جائیے۔ بہتر ہے کہ ایک وقت معین کر کے ایک تعداد مقرر کر لے اور روزانہ وضو کر کے ادب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے مقرر کردہ تعداد کے مطابق درود عرض کرے اور اس کی مقدار 100 بار سے کم نہ ہو۔ ہاں، اس سے زیادہ جس قدر نبھا سکتے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو ہو کر ہر حال میں درود ابراہیمی جاری رکھیں۔ حضور پاک نے فرمایا، قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ حضور پاک نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تلے، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ حضور پاک نے فرمایا، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اور اس کے مقامات سے سب سے زیادہ نجات پانے والا شخص وہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ کسی نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے 35 مرتبہ بیداری کے حالت میں حضور پاک کی زیارت کی ہے، ہمیں بھی بتائیے کہ وہ کیا عمل ہے جس کی بدولت اللہ نے آپ کو اس دولت سے سرفراز فرمایا؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، البتہ اللہ کا مجھ پر یہ خاص فضل رہا ہے کہ میں ساری عمر درود شریف بہت کثرت سے پڑھتا ہوں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ حضور پاک پر درود شریف پڑھتا رہوں۔ شاید اسی عمل کے بدولت اللہ نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی۔ صرف ایک کام شروع کر دیجئے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے اور درود پاک کی دعوت دینا شروع کر دیجئے، اور یہ کام اپنے اوپر فرض کر لیجئے۔ یقین کیجئے، نہ کسی عامل کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی وظیفے کی۔ آپ کا بگڑا ہوا ہر کام خود بخود پورا ہوگا، ہر مشکل حل ہو جایا کرے گی، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔
درود ابراہیمی پڑھنا ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ درود ابراہیمی کی کثرت کرنے والے کو قبر میں نہ مٹی کھائے گی نہ کیڑے۔ تو آج درود ابراہیمی کے فائدے کو اتنا پھیلاؤ کہ ہر مسلمان کی زبان پر درود پاک جاری رہے۔ درود شریف کی کچھ برکات ہیں۔ اس سے دعا قبول ہوتی ہے، مال و اسباب میں برکت ہوتی ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہے، آفات و بلا سے نجات ملتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کے ساتھ فرشتوں کی محبت کا ہو جانا، ادائے قرض، شفائے مرض۔ درود پڑھنے والے کی قبر میں روشنی ہوتی ہے، پل صراط سے ثابت قدم گزر جاتا ہے۔